آ رہا نہیں آ رہا. کوئی انگلش زبان تھوڑی ہے، کوئی دوسری زبان تھوڑی ہے. یہ تمہاری بھاشا ہے، یہ ہماری تمہاری ہی زبان ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی زبان بولی جا رہی ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے یا آپ کی سماعتوں سے اوپر سے گزر رہی ہے. ارے اعلیٰ حضرت کی شاعری تو وہ شاعری ہے جو سمجھ میں آئے جب بھی سبحان اللہ بولو، نہیں آئے جب بھی سبحان اللہ سبحان اللہ. بولے جھوم کر یا رسول اللہ. یا رسول شعر اللہ. سنے کہ صبح طیبہ بے ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. ابھی بھی یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب رانا نور کا. دوسرے مقام پر اعلیٰ حضرت نبی کی تعریف کرتے ہیں تو اس انداز سے کرتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، ارے دل نہ مانیں گے قیامت میں اگر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن شادی خانہ آبادی، مولانا ارشاد اظہری صاحب قبلہ، حضرت مولانا ساجد رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج وقت ہے ہمارے لیے. اعلیٰ حضرت نے ہمیں بھی پیغام دیا کہ آج تمہارے پاس وقت ہے پیارے. آج چاہو تو اپنے عمل اچھے کر سکتے ہو، آج چاہو تو غلطیاں کر لی ہیں. اگر گناہ ہم سے سرزد ہو گئے ہیں، اگر گناہ ہم سے ہو گئے ہیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ. اس شعر کو کیا سمجھا؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں وہابیوں کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا. آپ بس دل کے ساتھ گفتگو، تھوڑی دیر گفتگو سنیں. کیا اعلیٰ حضرت نے ان کے لیے کہا؟ پہلے تو ہمیں اعلیٰ حضرت کی بات پہ عمل کرنا پڑے گا. اعلیٰ حضرت کی بات پہ پہلے ہمیں خود عمل کرنا پڑے گا، پھر دوسرے کو پیغام دیں گے. جب ہم اعلیٰ حضرت کی بات پر عمل پیرا ہو جائیں گے، جب اس پر ہم مستحکم ہو جائیں گے، جب اس پر عمل کر لیں گے، پھر دوسرے سے کہیں گے آج لے ان کی پناہ. پہلے تو ہمیں پناہ لینے کی ضرورت ہے رب کی بارگاہ کی. پہلے تو ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. ہماری زندگی اچھائیوں میں کٹ رہی ہے یا برائیوں میں کٹ رہی ہے. آج یہ جہاں ان کی شادی کا جلسہ ہے مولانا ساجد رضا صاحب کی، وہی نبی کے ولادت کا جلسہ انہوں نے کہا تھا کہ اگرچہ شادی مولانا ساجد رضا کی ہے لیکن شادیاں کسی کی بھی ہو، لوگ شادیوں میں کیا کیا کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے. کوئی ڈھول تماشوں کا انتظام کرتا ہے، کوئی گانے بجانے کا انتظام کرتا ہے. لیکن یہ ان کی نیک عمل انہوں نے یہ دعوت دی ہے کہ سنو، نبی کا عاشق جو ہوتا ہے، نبی کا غلام جو ہوتا ہے، نبی کا ماننے والا جو ہوتا ہے، وہ ناچ گانے کی محفلیں منعقد نہیں کرتا ہے بلکہ نبی کی میلاد کی محفل منعقد کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن شادی خانہ آبادی، مولانا ساجد رضا صاحب قبلہ، سرزمین نرئی، حضرت قاری ارشاد اظہری واحدی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ انہوں نے پیغام دیا پیارے کہ ہم اپنی کیا کرتے ہیں شادیوں کے چکر میں بڑے بڑے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. کوئی ڈانس رہنا چاہ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے. جب یہ شادی میں جو ہے نا، جو ہم خلاف شرع کام کرتے ہیں، اس کا اثر کہاں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ بتاؤں، پھر اپنی بات پہ آؤں گا میں. یہ جو شادیوں میں ہم یہ شادی کی محفل ہے نا، اس کے تعلق سے بھی ایک دو باتیں کہہ دی جائیں تو ضروری ہے. ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، یہ بھی کان لگا کر کے سنیں کہ شادیوں میں ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے ہم شادیاں کر رہے ہیں، کس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے. پتہ چلا شادی ہوتی ہے تو گھر میں ڈھول بج رہے ہیں، اماں ہے خوش ہے کہ بیٹے کی شادی ہے، دادی ہے ڈھول بچا بچا کر کے ناچ رہی ہے گھر میں، بہنیں ناچ رہی ہیں گھروں میں ہماری کہ شادی ہے بھائی کی شادی کا کہ خوشی کا موقع ہے. اور خوشی کے موقع میں یہ ناجائز فعل کیے جا رہے ہیں، ناجائز کام کیے جا رہے ہیں. لوگ مسرت میں جھوم رہے ہیں، ڈی جے بج رہا ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے، اور ڈی جے بجایا جب شادی ہو کر گھر میں دلہن آتی ہے، جب دلہن آ کر کے گھر میں جب اس کا ڈی جے بجاتی ہے تو پھر مولانا کی شرن میں پہنچتی ہے. کہتی ہے مولانا صاحب بیٹے کی شادی ہو گئی ہے، بیٹا ہے کہ سمجھ
नहीं रहा है, बेटा है कि हमारे कहने नहीं चल रहा है, बहू के कहने पर मान रहा है। अब तू सारे जमाने के अगर ताबीज लटका लेगी, तमाम जगहों से दुआएं पढ़वा लेगी, लेकिन वो असर करने वाली नहीं है। उसकी वजह ये है कि तूने अपने बेटे की शादी में जो डीजे बजाया था, उस डीजे का असर ये है तो आने वाली बेटी आज तेरा डीजे बजा रही है। बहुत अच्छे, जो डीजे बहुत बजा अच्छा रहा है, काली साहब, बच्चा पैदा हो रहा है, बहुत डीजे अच्छा बजा रहा है। अरे बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात नहीं आ रही समझ में? आ रही है, लग रहा है बजा रहे हैं, जब तो खामोश है। जब भी तो खामोश है। हक बात कि नबी के आशिक हो तुम, यकीनन नबी के आशिक हो, यकीनन नबी के आशिक हो, इसमें कोई दो राय नहीं। हम नबी के उम्मती हैं तो नबी के उम्मती होने का हक तो अदा करना पड़ेगा। सुनो, उस पैगंबर की जब विलादत हुई तो मालूम है कि मक्का का क्या हाल था, सरजमीन मक्का का कल्चर कैसा था, वहां का रहन सहन कैसा था। मालूम है हाल ये था, ये जो माए हमारी बहनें जो नंगे सर घूमती हैं बाजारों में, जो शादियों में फैशन के कपड़े, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनती है जिनको देख करके शर्म आती है। लेकिन इसमें वो जिम्मेदार है लेकिन हम भी बराबर के शरीक हैं। चलो, बाप अगर बूढ़ा हो गया, उसने वो देख करके नजरअंदाज कर देता है, उसकी नजर कमजोर होगी, नहीं देख रहा है हमारी बेटी कैसे कपड़े पहन रही है। लेकिन वो नौजवान भाई तो हालात हाजरा से वाकिफ है, उसको तो उस नौजवान भाई को तो मालूम है कि कैसे हालात है, हमारी बहन को कैसे कपड़े पहनना चाहिए, कैसे नहीं पहनना चाहिए। नहीं, शादी में मस्त है, अरे शादी के वक्त पहले है कुछ भी चल जाएगा, शादी के वक्त पहले है। यूरोप का कल्चर आप देखें, 1400 बरस पहले कैसा कल्चर था। ये औरतें जो कहती हैं कि अरे इस्लाम तो पाबंदी लगाता है, कुछ कमबख्तों ने तलाक के खिलाफ मुकदमे किए, ये हमारी बहनों ने, और कुछ कमबख्तों ने इस्लाम के खिलाफ भौंकती रहती है कि इस्लाम हमें बांध रहा है, हमें आजादी चाहिए। अरे आजादी अब से 1400 वर्ष पहले तुम्हें किसी दुनियादार ने नहीं दी थी, बल्कि मुसलमानों के पैगंबर मदीने के ताजदार ने दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हो? तुम्हें आजादी देने वाला कौन था मालूम है? तुम्हारी क्या इज्जत थी? तुम्हारी क्या इज्जत थी? इज्जत ये थी तुम्हारी कि तुम्हें जिंदा गाड़ा जाता था जमीन में। तुम्हारी इज्जत ये थी कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता था। अगर किसी का वालिद फौत हो गया, किसी का बाप मर गया, तो औलाद को, जरा जी जुमला सुने, कल्चर कैसा था। ये अरब का कल्चर बता रहा हूँ। ये अरब का कल्चर ये था, अगर किसी के अब्बा का इंतकाल हो गया तो औलाद को जिस तरह से मीरास में हक होता है, वैसे ही अपनी माओ पे हक जताते थे। ये अरब का कल्चर था। अल्लाह, जरा सोचे कि जिस तरह से औलाद का हक जमीन जायदाद में होता है, ऐसी माँ के ऊपर हक, वो कहता था कि मेरा हक है, वो कहता था मेरा हक है। माँ का कोई तकद्दुस नहीं था, माँ की कोई अजमत नहीं समझी जाती थी। जब अल्लाह का महबूब मक्का की सरजमीन में पैदा हुआ, उस मक्का की सरजमीन में पैदा होता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने अपना फजल फरमाया। ऐ सुनिए तो ये इस्लाम, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की तकरीर फरमाई, उसी मक्का की सरजमीन की बेटियां ये कहती हुई नजर आई, अगर हमें किसी ने इज्जत बख्शी है तो किसी दुनियादार ने नहीं बख्शी है, मदीने के ताजदार ने बख्शी है, अब्दुल्लाह के शहजादे ने। बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह, नबी के सदक़े में इज्जतें मिली तुम्हें। हमारी बहनें सुने, तुम्हें इज्जतें मिली है तो मेरे नबी के सदक़े में। आज हम क्या माशरा ये था कि अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाता, मालूम है उसके साथ क्या सुलूक होता था। उस बहन उसको मनहूस समझा जाता था, उसकी कोई इज्जत नहीं करता था। लोग ये कहते थे कि इसने अपने शौहर खा गई, इसकी वजह से इसका शौहर मर गया। तो उसको जो अय्याम इद्दत गुजरते थे, एक छोटी सी जगह में उसको कैद कर दिया जाता था। वहीं उसको खाना पीना, कपड़े बदलने की इजाजत नहीं, उसको नहाने की इजाजत नहीं होती थी, उसको कोई ऐसी चीज इजाजत नहीं थी
کہ وہ بالوں میں تیل ڈال سکے، وہ اپنے نئے کپڑا پہن سکے، یہ کپڑا بدل سکے، اسی غلاظت کے اندر وہ اپنی گندگی کے اندر اپنی زندگی کے ایام، عدت کے ایام گزارتی تھی۔ جب اس کی عدت کی مدت پوری ہوتی تھی تو اس کو جو ہے تمام شہر کے اندر، تمام شہر میں گھمایا جاتا تھا، اور اس کے دامن میں اونٹ کی غلاظت ڈالی جاتی تھی، منگنیاں ڈالی جاتی تھی، اور یہ اعلان ہوتا تھا یہ وہ منحوس عورت ہے جس کا شوہر اس کی وجہ سے دنیا سے چلا گیا ہے۔ یہ عرب کا کلچر تھا، لیکن ہندوستان کا کلچر یہ ہے، آج جو اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور جو اسلام جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اسلام آتنکواد کا مذہب ہے، اسلام آتنک کی دعوت دیتا ہے، اسلام اشانتی پھیلاتا ہے، وہ ذرا غور سے سن لے، کان لگا کر کے سن لے، ارے یہ وہی اسلام ہے۔ اس ہندوستان کا کلچر یہ تھا، اگر کسی عورت کا شوہر چلا جاتا تھا اس زندہ اس کو ستی کیا جاتا تھا، اس عورت کو اس کے ساتھ زندہ جلایا جاتا تھا۔ ارے اپنوں کو تو میرے نبی نے سینے سے لگایا ہے، وہی غیر کو بھی نبی نے جلنے سے بچا لیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا سر صاحب، یہ مذہب اسلام ہے جس کی بدولت ان کو جینے کا طریقہ ملا۔ یہ مذہب اسلام ہی تو ہے، یہ ہمارا مذہب ہی تو ہے جس کی بدولت وہ جلنے سے آدمی کے ساتھ جلایا جاتا تھا۔ لیکن یہ مذہب اسلام کی برکت ہے، برکت کا عالم یہ اپنے ہو یا بیگانے ہو، اسلام سب پر رحمتیں برکتیں سب پہ نازل ہوتی ہے۔ مسلمانوں تمہارے صدقے میں انہیں بھی برکتیں مل گئی، تم کتنی خوشی مناؤ، نبی کی ولادت پر کم ہے، اس لیے کہ وہ زمانہ تاریکی کا زمانہ تھا۔ میرا پیغمبر اس دنیا میں آیا، حال یہ تھا کہ جب کسی کی عزت نہیں سمجھی جاتی، بڑوں کو چھوٹی سی ایک ذرا سی بات پر آپ نے دیکھا کہ اگر مکہ میں کسی کا پاؤں سے ٹکرا گیا، سنیں، اگر کسی کا کسی کے پاؤں سے ٹکرا گیا تو تلواریں چل جاتی تھی، اور یہ جنگ ختم نہ ہونے والی جنگ ہو جاتی تھی، قبیلے مرتے چلے جاتے تھے، لیکن دشمنیاں ختم نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب اسلام آیا، اسلام کی برکت سے تمام دشمنیاں مٹ گئی، تمام نفرتیں محبت میں تبدیل ہو گئی۔ اسلام کی برکت ہے، یہ ہمارے نبی کے آنے کی برکت ہے۔ میرے نبی رحمت جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اس وقت سما کیا تھا مکہ کا، اللہ اکبر، ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی، ظلم کے بازار گرم تھے، کسی کی وقت اور عزت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ ایسے تاریکی کی ماحول میں اللہ نے احسان فرمایا، اپنے پیارے حبیب کو مکہ کی سرزمین پر پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد حال یہ تھا جس صبح کو نبی کی ولادت ہوئی وہ دن 12 ربیع الاول شریف کے صبح صادق کا وقت ہے۔ اللہ اپنے پیارے حبیب کو اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ مکہ کے لوگ کہتے ہیں یہ مکہ میں ہماری زندگیاں گزر گئی، لیکن مکہ والوں نے کبھی ایسی صبح نہ دیکھی تھی۔ آج یہ عجیب صبح ہوئی ہے، آج صبح کا موسم جو ہے بڑا سہانا موسم نظر آ رہا ہے۔ آج ایسی صبح کبھی مکے والوں نے نہیں دیکھی تھی، جو خشک شجر تھے وہ ہرے بھرے نظر آ رہے ہیں، جو دریا خشک ہو چکے تھے ان میں رمال کی پیدا ہو گئی ہے۔ آج یہ کیسا فضا ہے، آج جو جانور سوکھ گئے تھے، جو جانور دودھ نہیں دے رہے تھے، لیکن آج مکے میں ایسی صبح ہو گئی ہے، وہ جانور دودھ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک دوسرے کے کال میں مکہ کے لوگ کانا پھوسی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے مکہ والوں آج زمانہ کیسے ماحول تبدیل ہو گیا ہے، آج صبح کا نظارہ عجیب ہے، آج یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیسی صبح ہے۔ اس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، بھیری سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، دریا کی دلوں کی ہوا، یہ کدھر واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حال تھا زمانے کا۔ مکہ کے لوگ کہہ رہے تھے صبح بہت دیکھی ہم نے، لیکن ایسی صبح آج تک نہ دیکھی۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا وجہ ہے؟ تو لوگوں نے جب وجہ تلاش کی تو تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے، ہاں اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، ہاں ایک بچہ ضرور عبداللہ کے گھرانے میں پیدا ہوا ہے، عبد المطلب کا پوتا آیا ہے، یہ اس کی برکت لگ رہی ہے، بولو سبحان اللہ، یہ اس کی برکتیں لگ رہی ہیں، یہ اس کی برکتیں ہیں۔ تو نبی رحمت کی برکتیں، تم بھی یہاں نبی کی رحمتیں برکتیں لینے کے لیے آئے ہو، تم خالی دامن نہیں جاؤ گے یہاں سے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہمارا یہاں رات تک جاگنا، یہ بیٹھنا رہے گا چلا جائے گا، پیارے یہ رہے گا نہیں جائے گا۔ بس اپنی بات کو بھی میں اختتام کی طرف لے جاؤں، کیونکہ
وقت اجازت نہیں دیتا. آپ لوگوں کو چہرے سے ہی ارے خط کا مضمون کہہ دے نہیں کہ خط کا مضمون لفافہ دیکھ کر کے پڑھ لیا جاتا ہے. خط کا مضمون لفافہ دیکھ کر کے پڑھ لیا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے تقریریں سنی لوگوں کی اور بڑی نصیحت آمیز تقریریں ہوئی. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آخری اپنا پیغام دے رہا ہوں کہ تم نبی کے امتی ہو اور نبی کے غلام ہو کہ جیسے اپنی زندگی کو گزارو. اگر بات دل پر لگے تو بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو ابھی تک نہ بولے وہ بھی کہہ دیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اگر سچے غلام ہو آج یہ عہد کر کے اٹھو اس مجلس سے, اس محفل سے. نبی کی ولادت کی محفل میں بیٹھے ہیں, نبی کی میلاد کی محفل میں بیٹھے ہو آ کر کے. خدا نہ کرے ہماری محفل میں کوئی جواری ہو تو آج نبی کے یہ محفل ولادت کا جلسہ ہے. قسم خدا کی یہ دل کے اندر آپ کسی کے سامنے توبہ نہ کریں, جلسے میں کھڑے ہو کر کے توبہ نہ کریں, بلکہ جلسے میں یقین کر لے مولا میں تیرے حبیب کے واسطے سے آج سے جوا کھیلنا چھوڑ رہا تھا. بہت اچھے. واہ. یہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا. میرا آنا آپ کا بیٹھنا مقصد کامیاب ہو جائے. واہ. خدا نہ کرے ہماری محفل میں کوئی شرابی ہو, خدا نہ کرے ہماری محفل میں اگر کوئی ہے تو خدا کے بعد سے نبی کی ولادت کا مہینہ چل رہا ہے اور اس نبی کی ولادت کا مہینہ کہ کائنات کا فرش نبی کے صدقے میں بچھا ہے, تمام کائنات کا فرش نبی کے صدقے میں بچھا ہے. تو پیارے ذرا دل پر ہاتھ دھر کے سوچو کہ یہ 50-60 سال جیو گے, اس کے بعد قبر میں پہنچو گے. بتاؤ اپنے نبی کو جب تمہارے نبی قبر میں آئیں گے تو انہیں کیا منہ دکھاؤ گے, کیا لے کر کے جاؤ گے؟ یہ شراب کی بوتلیں لے کر کیا لے کر کے جاؤ گے؟ خدا نہ کرے ہم میں کوئی شراب پیتا ہو مسلمانوں میں تو اگر محفل میں ہو یا گھر سے آواز سنتا ہو, اگر گھر سے آواز سنتا ہو, میں یہ نہیں کہتا, اگر گھر سے آواز, سب کے لیے پیغام ہے, یہ انہی کے لیے نہیں بلکہ یہ یوٹیوب چینل پر بھی پروگرام چل رہا ہے, ان لوگوں جو سنے ان کے لیے بھی پیغام ہے. خدا نہ کرے کہ کوئی مسلمانوں میں شراب پیتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے. اگر ہم میں کوئی شخص سود خور ہو, سود کا کام کرتا ہو, بیاج لیتا ہو تو خدا نہ کرے کہ وہ اتنا برا کام کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اب بھی وقت ہے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگو سے, آج لے ان کی پناہ. بات سمجھ میں آ رہی نہیں تو ہمیں توبہ کرنے میں پھر ٹائم نہیں ملے گا. معلوم ہے کیسے مر رہے ہیں لوگ, پتہ نہیں چل رہا ہول سیل میں مر رہا ہے. ہول سیل کہہ رہا تھا ابھی تو گیا تھا یار, ادھر سے تو نکل کے گیا تھا, ابھی تو جنازہ آ رہا ہے لوٹ کے. یہی ہو رہا نا ہمارا, یہی حال ہے. ابھی گئے, ابھی میرے پاؤں پھسلا, مر گیا, پتہ چلا ارے ابھی تو بڑا تیز جا رہا تھا موٹر سائیکل, آپ کو چپٹکا آ گئی. تو یہ تمام چیزیں کیا اس کو لوگ سمجھتے ہیں بڑا اچھی موت مرا, کہ ایک دم چلا گیا کہ ہڑکے نہیں مرا, یہ بڑا اچھی موت مرا. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں جو بیماری کی حالت میں ہوتے ہیں, جو بستر پہ لیٹے ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ اپنے عمل بھگت رہا ہے. ایسا نہیں ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ موت وہ اچھی جو بیمار ہو کر کے مرے, اس کی وجہ ہے اسے توبہ کا وقت مل جاتا ہے, رب کی بارگاہ میں گریہ زاری کرنے کا وقت مل جاتا ہے, اور اس کو تو توبہ کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا ہے. پتہ نہیں پاک تھا ناپاک مرا, کیسا گیا دنیا سے کوئی نہیں پتہ چلتا ہے. پیارے خدا نہ کرے ہم میں کوئی برے کام کرتا ہو, ہمارا کوئی نوجوان ہے کسی برے کام میں ملوث ہو, خدا نہ کرے میرے نوجوانوں یہ تمہارا وقت ہے, آنے والا وقت تمہارے لیے ہے. ہر جانب سے اسلام پر حملے ہو رہے ہیں, لوگ اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. سنو اسلام کا ایسے پھیلا ہے, اس زمانے میں نبی نے 1400 برس پہلے مکہ کی سرزمین میں پیدا ہوئے, ظاہری 63 سالہ زندگی کے ایام گزارے, اور ایام گزارنے کے بعد آج یہ اسلام چاہے مشرق ہو, چاہے مغرب ہو, چاہے شمال ہو, چاہے جنوب ہو, دنیا کے ہر خطے میں یہ جو اسلام نظر آ رہا ہے یہ کوئی تلوار کی بنیاد پر نہیں پھیلا ہے, بلکہ اگر پھیلا ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتار کی بنیاد پر پھیلا ہے, کردار کی بنیاد پر پھیلا ہے. اگر مسلمانوں اپنے کردار کو سنبھال لو گے تو آج تمہارا قرآن پڑھ کے لوگ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں, تمہارے حدیث غیر مسلم نہیں پڑھ رہے ہیں, غیر لوگ تمہارے قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں, اسلام کی کتابیں نہیں پڑھ رہے ہیں. اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں کا کردار دیکھ کر کے مسلمان ہوتا ہے. بہت اچھے, بہت اچھے, واہ واہ واہ, اس لیے کردار سنبھال لو. بہت اچھا حضرت صاحب, واہ. غیر دیکھے گا کہ مصطفیٰ کے غلام کا عالم یہ ہے. سبحان اللہ. غلام کا مطلب یہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے آقا کی ہر ادا کو اپنی ادا بنا لے. غلام کا عالم یہ ہوتا ہے تو اس کا طریقہ غلام کا یہ ہونا چاہیے کہ وہی روپ میں بنا لوں جو تجھے پسند آئے, وہی روپ میں بنا لوں جو تجھے پسند آئے.
یہ غلامی کی زنجیریں ہیں. غلامی کی زنجیریں دیکھنا ہے تو ابو بکر سے پوچھو. مکہ کے لوگوں نے پوچھا ابو بکر نبی کا ظاہری مثال ہو جاتا ہے. مکہ کے لوگ پوچھتے ہیں ابو بکر بتاؤ آقا. کسی نے لوگوں صحابی نے پوچھا آقا کیسے چلتے تھے. تو صحابہ جب آپس میں ذکر کر رہے تھے ایک صحابی نے کہا سنو اگر کسی کو دیکھنا ہو تو نبی کا عاشق ابو بکر کو چلتا ہوا دیکھ لو. جس نے نبی کو چلتا ہوا نہیں دیکھا ہو وہ ابو بکر کو چلتا ہوا دیکھ لے. جس نے کسی نے نبی کو اگر کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہو وہ ابو بکر کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ لے. پوچھا گیا ایسا کیوں ہے؟ کہا اس لیے ہے کہ اگر کوئی سچا غلامی کا معاملہ آتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے. اس کی ہر ادا ہر ادا سنت مصطفیٰ ہے. ارے پیارے سنت مصطفیٰ پہ عمل پیرا ہو جاؤ گے تو یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے. جب آخرت اور دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے تب ہم یہ سینہ تان کے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھیں گے اور دنیا والوں کو پیغام دیں گے کہ آج لے ان کی پناہ قیامت میں اگر مان سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. زندہ باد. اللہ شریعت مطالعہ پر چلنے کی توفیق. آمین. اللہ میں نے جو بیان کیا آپ نے جو سنا اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی